ہاں بھائی ماجد پھر سے آ گیا تو. میں نے تم سے پوچھنا تھا یہ تم لوگ کی زبان ہے. اس دن عبید الرحمان بھائی آیا, اس نے کوئی بات نہیں کی, تم لوگوں نے اس کو ماں کی گالیاں دی اور تم لوگوں نے گستاخی بھی کی. یار ابھی یہ تھوڑے کون ہے دیر عبید؟ پہلے تم بول کے گئے ہو تم چوسو گے, تم چاٹو گے, تم پیو گے. اب کیا بچا ہے اور ماجد؟ کیا میں نے کہا؟ آپ نے کہا نا کہ رسول اللہ کا وہ تھوک مبارک چوسو گے, منہ پہ لگاؤ گے, پیشاب مبارک بھی پی لو گے. یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے, میں نے تو کہا تھوک مبارک. اچھا صرف تھوک مبارک چوسو گے؟ تو اس میں تو ہو سکتا, وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا اچھا ہوگا نا. اور کیا کیا چوسے گا؟ وہ تاٹی خیر ہو جائے. دوبارہ سے بتانا سر, کس سے زیادہ میٹھا ہوگا؟ وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا نا, ظاہری بات ہے. چلیں ایک سوال کرتا ہوں, جب وہ زمین پہ تھوکیں گے تو اس کو چوسو گے یا ان کے منہ سے منہ لگا کے چوسو گے؟ ابھی میں کس دور میں بیٹھا ہوں؟ ابھی میں پوچھ کون رہا سا ہوں. ان کے زمانے میں بیٹھا ہوں؟ تھوک چوسنے کے لیے جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا, انہی دو طریقوں سے چوسو گے, تو وہاں پہ ہوگے تو چوسو گے. کوشچن یہ ہے وہ زمین پہ تھوکیں گے تو چوسو گے یا ان کے منہ سے منہ لگا کے چوسو گے؟ نہیں, وہ اگر وہ کہتے تو میں کر لیتا. تم نے اس دن میں الحمدللہ حیران ساحل تھا. صاحب, الحمدللہ. نہیں, کیا بولا انہوں نے؟ اس دن انہوں نے کہا میری اگر وہ بات کرے. چاہیں گے تو میں کر لیتا. ارے نہیں, کیا تم کیا نے منظر ہوتا ہو. واللہ حبیبی, تم نے واللہ. تم نے اس دن کیا کیا, میں حیران ہو گیا تھا. تم نے اپنے جوتے کے اوپر لکھا ہوا ہے, مجھے تو بہت ہی غصہ آیا تم پہ. کیا مجھ پہ غصہ آیا؟ تو تم نے یہ کیوں کہا اسلامک لوگوں نے؟ اسلامک او لوگوں کا بھائی, کیا قصور آ گیا؟ او بھائی, جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو نا. میں ایک لڑکی کو جو ماں باپ کے بہن بھائیوں کے پرائیویٹ پارٹس والی گالی دے رہی تھی, اس لڑکی کو میں کس طرح کی گالی دیتا؟ اس کو اسٹریم سے نکال دیتے. نہیں, میں سر دیکھیں, جب تک میں حساب کا پورا نہیں کرتا میں اسٹریم سے نہیں نکالتا, یہ بات تو پکی ہے. تو مجھے بتائیں میں اسے کس طرح کی گالی دیتا؟ تو آپ اس کو کہہ دیتے بے شرم عورت. حد ہو گئی یار, وہ تو اس کی گالیوں سے پتہ لگ رہا ہے بے شرم ہے. وہ تو گالیوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بازاری عورت تھی. لیکن مجھے گالی دینی ہے, کوئی اسے ہٹ بھی تو کرے نا کہ گالی ہٹ ہوئی ہے اسے. نہیں, آپ نے اسلامک لوگوں کو کیوں کہا کہ کیونکہ پی ایچ ڈی الحمدللہ کی ہے؟ یہ سر آپ کے نبی کی سنت ہے, آپ کے صحابہ اکرام کی سنت ہے گالیاں دینا, اور آپ کے اللہ کی سنت ہے گالیاں دینا. اس نے یہی کہا تھا گالی دینا ہمیں بھی آتا ہے, اس نے یہ سر کہا تھا. میں نے نہیں, اس نے بہت سارا کچھ کہا تھا, مجھے بھی یاد ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے, آپ کے نبی نے گالیاں دیں, آپ کے صحابہ اکرام نے گالیاں دیں, اور آپ کے اللہ نے قرآن میں گالیاں دیں. تو مجھے بتائیں یہ سنت ہے تو اسلامک لوگوں کا شیوا ہے گالیاں دینا؟ نہیں, میں تو نہیں دیتا, میں الحمدللہ سچا مسلم ہوں. آپ اپنے نبی کی سنت پہ پورا عمل نہیں کرتے, اس وجہ سے نہیں دیتے, ورنہ آپ کے نبی نے گالیاں دیں, آپ کے اللہ نے قرآن میں گالیاں دیں, آپ کے صحابہ اکرام نے گالیاں دیں. نہیں, تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہو نا تم اسلامک لوگوں تو نے؟ بھائی کیونکہ یہ اسلامک لوگ, سر اسلامک لوگ اپنے نبی اور اپنے اللہ کو نہیں مانتے. تو اس دن عبید الرحمان بھی آیا تھا, آپ اس کو گالی دیتے تھے نا. آپ نے کیوں وہ حرکت کیوں کی تھی؟ کیوں میرا غصے دیکھو سے بات دماغ سنو, پھٹ گیا تھا. اگر کسی مسلمان میں اتنا ہے کہ وہ اس کے نبی کو اور اس کے اللہ کو میں کچھ نہ کہوں, تو اس کا مطلب مجھے گالی نہ دے گا. میں گالی کب دیتا ہوں؟ جب آپ مجھے گالی دیتے ہو. مجھے مت گالی دو, میرے تو مطابق میں آپ کے نبی اور آپ کے اللہ سے بہت اوپر ہوں, موریلٹیز جوتے میں, کے اچھائیوں میں, کاموں میں. میں اپنے آپ کو سیلف پریز کے بغیر بتا رہا ہوں کہ آپ کے نبی اور آپ کے اللہ سے میں بہت اچھا ہوں موریلٹی میں. نہیں, بلکہ اس وقت میرے پاس لائیو چیٹ میں جتنے بھی نان مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب کے سب آپ کے نبی سے
بہت زیادہ اچھی مورالٹیز رکھتے ہیں. اب یہ ساحل بھی وہ لڑکی کو تعلیم دے رہا تھا کہ اگر شوہر ہم بستری کے لیے بلائے تو نہ ہی جانا چاہیے اگر موڈ ہو. یہ اس کو کیوں نافرمان بنا رہا تھا؟ وہ لڑکی یار کو اس نے آپ کیا ابھی کیا بہت چھوٹے سکھایا؟ ہیں، سنیں آپ ابھی ہیں بہت چھوٹے، ٹھیک ہے، آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے الحمدللہ مجھے تم سے زیادہ ہی پتا ہے، سب کا پتا مجھے. سر جب آپ کا کھڑا نہیں ہوتا آپ کا دل کرتا ہے سیکس کرنے کا؟ تو وہ سیکس نہ کرے نا، وہ اس کو ہاتھ سے بھی ڈسچارج کر سکتے ہیں. حرامی لوگ ہو یار تم لوگ، لٹرلی اسپیکنگ ایک نہیں نمبر کے حرامی لوگ ہیں. یار تم نے نافرمانی. اس لڑکی کو جیسے شادی کی ہے، اس کو تم لوگوں نے پیسے دے کے خریدا ہوا ہے، اس کا ٹائم خریدا ہوا ہے کہ تمہیں وہ ہینڈ پریکٹس کر کے دے، ہاتھ سے تمہیں ریلیز کر کے دے اگر اس کا دل نہیں کر رہا. کیا خریدی ہوئی ہے؟ رنڈی لے کے آئے ہو یا بیوی عورت لے کے جو آئے ہو؟ ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے وہ اور مرد رنڈی کی ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، مرد کی پراپرٹی ملکیت ہوتی ہے. ہوتی ہے. اوکے، اور وہ عورت اب کتنی بدتمیز بن گئی ہوگی جس کو ساحل نے خراب کیا. سو عورت مرد کی پراپرٹی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے، جب کانٹریکٹ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ظاہری سی بات ہے، عورت جب کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ملکیت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی. یو نو وٹ، اب آپ کوئی موٹر سائیکل لیتے ہو، نہیں سوری، ہاں پہلے ایگزامپل بھی دے دیں. جی سوری سر، غلطی ہوگی. ایگزامپل دیں سر، میں موٹر سائیکل لیتا ہوں. تو آپ اس کو جب چاہے چلا بھی سکتے ہو نا. آپ موٹر سائیکل سے ہاں پوچھو گے کہ میں تمہیں کب چلاؤں، مجھے تمہیں کب ٹھیک چلانا ہے. ٹھیک. تو آپ بیوی سے جب آپ شادی کرتے ہیں تو وہ ایسی ہے جیسے آپ نے ایک موٹر سائیکل لے لی، جب دل کرے آپ اسے چلا لیں. تو بھائی آپ نے بیوی سے ضرور پوچھنا ہے. ہاں بیوی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، جب دل کرے اسے کہ چل بے بیڈ پہ آ، کپڑے اتارو، اس کے شروع ہو جاؤ. رائٹ؟ تو ظاہری بات ہے، فرض ہے، وہ اپنا حق ادا کر رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. چلے سر، ساحل صاحب اس کا جو ہے نا شارٹ بنا کے تو ضرور ڈالیے گا. اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. ابو ہریرہ صاحب، ڈنگر ہے ڈنگر. میں آپ کی بات کو غلط ثابت کرتا ہوں، جو او تم نے اس دن یار کہی تھی، جو اس دن تم نے بات کہی تھی، میں اس کو غلط ثابت کرنے آیا ہوں کہ تم نے کہا تھا یہودی جو ہے وہ ایک ذات ہے، ایک برادری ہے. تو وہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہودی مذہب ہے، یہودی ریلیجن ہے. تو اگر وہ ایک ذات ہے، برادری ہے، تو وہ ورشپ کس کی کرتے ہیں پھر؟ ورشپ کس کی کرتے ہیں؟ نہیں، تم عیسائی لوگ یہودیوں کی اس طرح تعریف کرتے ہو جیسے تمہارے لوگ وہ پتہ نہیں کیا لگتے ہوں، حالانکہ وہ یہودیوں نے یسوع کو قتل بھی یہودیوں نے کروایا تھا. اوکے، تو بھائی سب سے پہلے آخری بات کا جواب دیتے ہیں. یسوع نہ بولنا، دوبارہ یشوع بولنا. یشوع کو قتل میں نے کیا تھا. یشوع کو بائبل کے قتل. اندر یسوع، جون چیپٹر نمبر Can you 3 میں دیکھو. please shut up? Can you please shut up? Let me give you the answer. Okay? یشوع کو قتل میں نے کیا تھا، کرسچنز نے کیا تھا، ہر اس کو ماننے والے نے اسے قتل کیا تھا، ہر اس کو جاننے والے نے قتل کیا تھا، کیونکہ وہ قتل ہوا ہماری وجہ سے، ہم نے قتل کیا، ہمارے گناہوں نے قتل کیا اس کو. نمبر 1. Now, coming back to the same point. آپ نے کہا تھا آپ ثابت کریں گے، آپ نے ابھی یہاں پہ آ کے بولا آپ ثابت کریں گے کہ یہودی ایک ٹرائب نہیں ہے بلکہ ایک مذہب ہے. پلیز اس کو ثابت کیجئے سر. تو وہ ورشپ بھی کرتے ہیں، سب داڑیاں بھی رکھتے ہیں، ختنہ بھی کرواتے ہیں. وہ اوکے، جو ریلیجن میں اب آتے ہیں تو عبادت بھی تو کرتے ہیں نا. اگر کوئی وہ برادری ہوتی ہے، جس طرح چوہان ہے، بلوچ، بٹ، شیخ، اگر وہ برادری ہوتی تو پھر ورشپ کیوں کرتے؟ ورشپ کرنے کے لیے مذہب ہونا ضروری ہے؟
ज़ाहिरी बात है, उनका एक अकीदा है, उनकी एक क्या तौरात मतलब है है जाहिरी उनकी। बात है? एक सेकंड, वापस आते हैं। क्या मजहब होना जरूरी है किसी की इबादत करने के लिए? ज़ाहिरी बात है। जाहिरी बात है? क्या मतलब जाहिरी बात है? हाउ इज इट तो जाहिरी भाई बात? उनकी तौरात भी तो है ना, वो तौरात पढ़ते हैं, ओके, वो एक रिलीजियस बुक है। एक 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 तौरात पढ़ने की वजह से क्या वो मजहब हो जाएगा? तो फिर तो उनको तौराती कहना चाहिए। जुदाइज्म एक रिलीजन नहीं है। जुडाइज्म बनाया किसने लफ्ज? वो जो हजरत यूसुफ के भाई हैं उनकी औलाद में से हैं। हजरत यूसुफ के भाइयों की औलाद में से हैं वो। उसके भाई यहूदा की औलाद ओके, में से हैं। उसके भाई यहूदा की औलाद में से हैं। ओके, हजरत यूसुफ के कितने 100 साल पहले हजरत मूसा आपके आए थे? हजरत मूसा बाद में आए थे। ओके, कितने 100 साल बाद? इसका नहीं पता, उनकी औलाद में से हैं। सर कितने 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 100 साल तुम्हारा बाद? ईमान है हजरत मूसा के ऊपर? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने 100 साल के बाद। सिंपल क्वेश्चन है भाई। जाहिर आप बात है, मुझे 4-5 आप मुझे यहाँ पे रेफ्यूट करने आए, राइट? नहीं, आपने वो कहा था ना कि वो एक रिलीजन नहीं है, तो मैं आपको वही साबित करने आया था। जी जी, मुझे साबित करे ना मेरी भाई। नहीं, यहूदी तुम लोगों के वैसे लगते क्या है, तुम ईसाइयों के जो तुम इजराइल को सपोर्ट करते हो, यहूदी को सपोर्ट करते हो, और उनको एक जात बताते हो, बरादरी बताते हो उनको। क्योंकि वो बरादरी है। अभी आपने कहा कि वो हजरत यूसुफ के भाई यहूदा की नस्ल से हैं, अभी आपने बोला, राइट? तो एक रिलीजन भी तो है ना, वो जुदाइज्म नहीं, एक रिलीजन एक भी है। सेकंड, जुडाइज्म, एक सेकंड, वापस आते हैं। ये आपने अभी बोला कि एक शख्स था, उसका नाम था यहूदा, उस शख्स की औलाद को यहूदी कहा गया, ये आपने बोला, राइट? जी। तो क्या ये एक लीनियज, एक खून की खानदान का खून बना या एक रिलीजन बना? तो इस तरह तो तुमने कहा था मसीहत भी एक रिश्ता है। अबू अबू हुरैरा, पहले यहीं पे रहें, आगे नहीं चलें। आपने अभी बोला कि ये जो यहूदी लोग हैं, ये एक शख्स गुजरा है जो कि यूसुफ का भाई था, उसकी आगे से औलाद को यहूदी कहा गया, अभी आपने बोला है। तो अब मुझे बताइए कि ये एक मजहब है या ये एक जात है, एक शख्स की फैमिली है? बताइए प्लीज। ये दोनों चीजें हैं, एक मजहब भी है और एक जात अबू भी है। हुरैरा प्लीज शट दी एफ अप। पहले ये बताइए, जो डेफिनेशन आपने दी है उस डेफिनेशन के मुताबिक ये एक शख्स का खानदान है या एक मजहब है? एक शख्स का खानदान है। बेहतरीन हो गया। तो और भाई वो यही तो मैंने इबादत भी आपसे, करते हैं, दीवार गिरिया यरूशलेम जाके। इबादत करने का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। तो यहूदी इज ए lineage of a family ancestry, करेक्ट? अब आप मुझे बताएं, अगर वो एक खानदान के खून की फैमिली का नाम है, आप जो कि किसी और फैमिली से हैं, वो यहूदी कैसे बन सकता है? यहूदी नहीं बन सकता, वो किसी को नहीं रह लेते। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।